یہ عبدالغفور صاحب جو ایک پاکستانی ہیں، یہ اپنا کھانا لے کے کہیں ڈیلیور کرنے جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ دبئی کی ایک مصروف شاہراہ پر کچھ رکاوٹیں یا اینٹیں دو پڑی ہیں۔ اچھا، ان کو خیال آیا کہ اتنی مصروف شاہراہ، اتنی گاڑیاں گزرتی ہیں، یہ تو بڑی تیز رفتار بھی وہاں گاڑیاں چلتی ہیں، تو کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ ہٹا دیتا ہوں۔ خیر انہوں نے بائک روکی، حالانکہ اپنے بڑی تیزی ہوتی ہے ان کو جب جاتے ہیں فوڈ ڈیلیور کرنے۔ بائک روکی اور ویٹ کیا، جب ٹریفک میں وقفہ آیا انہوں نے وہ اینٹیں اٹھائی اور سائڈ پہ رکھ دیں اور یہ چلے گئے اپنے کام پہ۔ اب وہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تھا یا کوئی اور ویڈیو بنا رہا تھا، لیکن یہ سارے عمل کی ویڈیو بن گئی۔ اچھا، ویڈیو بن کے یہ وائرل بھی ہو گئی اور پہنچ گئی دبئی کے کراؤن پرنس تک۔ انہیں بڑا پسند آیا، بڑے وہ خوش ہوئے، انہوں نے اپنے ٹویٹر پر اس کو ری ٹویٹ کیا یا اپلوڈ کیا، پھر کال بھی کی انہیں کہ میں نے وہ دیکھا ہے آپ کا کام اور شاباش اور ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ اور یہ بھی کہا کہ میں فی الوقت تو ملک میں نہیں ہوں، باہر ہوں، آتا ہوں تو آپ سے ملاقات بھی کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، چھوٹا سا کام نیکی کا کیا اور کر کے پوری دنیا میں وائرل بھی ہو گئے۔ وہ خوش بہت ہیں، کہتے ہیں مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ مجھے کال بھی آئے گی یا میرا یہ اتنا بڑا کام ہے، تو یہ بڑا وائرل ہو گیا ہے نوجوان۔ یہ عمل کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں یوسف صاحب، ایک اچھا کام جو ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو اچھا نظر آتا ہے، بے شک، اور پھر جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے موٹیویشن بھی بڑھتی ہے۔ جی ضرور۔ اور پھر خاص طور پہ جیسے آپ نے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ویڈیو وائرل ہو جائے اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں، دیکھیں کوئی شخص اگر کوئی فائدہ دیکھ کر یا کوئی حسی یا عقلی بنیاد پر کسی ایمانی بات کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ وہ اس کی عقل کا فیصلہ ہے، تجربے کا ایمان اس فیصلہ ہے۔ وقت ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے کرے۔ ثواب تب ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھے گا تو وہ ایمان ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے راستے سے کچھ کہ چیز کوئی ہٹا دینا۔ شخص، آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں، بالکل۔ اور سب سے اولین شاخ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے، اور سب سے ادنا جو ہے وہ راستے سے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ ایمان کا ایک ادنا درجہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی راستے پہ تکلیف دہ چیز دیکھتا ہے اور گزر جاتا ہے تو اس کا ایمان گویا کہ بالکل یہ ایمان کے منافی ہے، شہادت نہیں ہے، یہ ایمان کے منافی ہے، کہ یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہے اور پھر بھی وہ گزر رہا ہے، تو ایمان کا تقاضا ہے۔ بالکل یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہٹائی جائے۔ لہٰذا اس بچے نے، اس لڑکے نے، عبدالغفور جس کا نام ہے، عبدالغفور نے جو بھی کام کیا ہے یہ بالکل ایک اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ایمان انسانیت سے کوئی ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت کے فائدے کے لیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے وہی فطرت اصل میں اسلام اور ایمان ہے۔ اب اس فطرت نے اس کو روکا کہ تم یہ 2 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، اس کو ہٹا کے پھر جاؤ، اور اللہ کرے، اور ہم اس خوشگمانی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے پیش نظر ایمان کا تقاضا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر اس بات پہ ایک دنیا کا بادشاہ یا نائب بادشاہ اتنا خوش ہوا ہے اور اتنا اس کو خوش کیا ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے سبحان اللہ، وہ کتنا نوازے گا، کتنا نوازے گا۔ اور پھر جب یہ پتہ ہو کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور حدیث ہے، اس کے لیے کریں گے، تو آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کس طرح کے خوشگوار اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور پھر ہمیں ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف سے کتنا اجر ملے گا، اور اس اجر کی وجہ سے ہماری زندگی مزید کتنی خوشگوار ہوگی۔ دیکھیں راستوں کا تقدس وہ بھی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، اور یہ جو راستوں کو تکلیف دہ بنانا، اس کی بجائے، یعنی بجائے اس کے یہ تو بالکل الٹ ہو گیا، آپ بجائے اس کے کہ آپ تکلیف دہ چیزیں ہٹائیں، آپ ان کو تکلیف دہ بناتے ہیں۔ کسی بھی کاز کے لیے آپ کر رہے ہوں، آپ چاہے ایجیٹیشن کیے ہوئے ہوں، آپ چاہے کوئی اسٹرائک کر کے جا رہے ہوں، آپ کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہوں، جب آپ راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے بازاروں میں بھی نا راستے پر ہم اپنی چیزیں بڑھا لیتے ہیں، جو انکروچمنٹ ہے، اور یہ بھی لوگوں کے لیے تکلیف دہ، جو بھی چیز راستے میں تکلیف کا باعث ہوتی ہے ایمان کے منافی ہے۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورت شریعت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ ان راستوں کے اوپر آپ نے بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ راستوں کے اوپر کوئی شخص نہ بیٹھے، تاکہ مسافروں کو تنگی نہ ہو، تاکہ مسافروں کو اور گزرنے والوں کو تنگی نہ ہو۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو۔ اور حق کیا ہے راستے کا؟ فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھو،
کسی کو اذیت نہ دو. اب اس کا مطلب ہے کسی کو اذیت نہ دو کا معنی یہ ہے کہ جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں وہاں پہ کوئی چیز نہ ہو, آپ کی کوئی چارپائی, آپ کی کوئی چیئر, آپ کی کوئی کرسی, آپ کے دکان کی کوئی آپ کی چیز, کوئی انکروچمنٹ ایسی نہ ڈاکٹر ہو. صاحب یہ آپ کا کوئی عمل, آپ کی کوئی حرکت بھی انہیں آپ اذیت کا نہ دے. کوئی عمل, آپ کی کوئی حرکت, یا آپ کا دیکھنا ہی بالکل. اگر آپ بعض اوقات آپ نگاہیں اوپر کر کے آپ لوگوں کو تاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے, گزرنے والوں کے لیے, خاص طور پہ خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ گفتگو جو ہے, حسن الکلام, یہ بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حسن الکلام, اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ اگر آپ راستے میں بیٹھے ہیں تو راستے میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو آپ اس برائی کو برائی کہیں اور لوگوں کو اس برائی سے روکیں. اور پھر اسی طرح راستے میں اگر کوئی معاملہ نہیں ٹھیک ہو رہا, لوگ اگر ٹھیک نہیں کر رہے تو آپ نیکی کا حکم دیں. اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے اور اسی طرح جو حسن الکلام ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ سلام کا جواب دیں. سلام کا جواب دینا فرض ہے, واجب ہے, یعنی سلام کرنا تو سنت ہے, لیکن سلام کا جواب دینا بہت ضروری ہے. جب یہ ساری باتیں کی جائیں گی تو یہ راستے کا حق